اعوذ بال الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں، پیارے بھائیوں، ہماری گفتگو 3 ہفتوں سے اسراء اور معراج سے متعلق چل رہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد اقصی سے لے کر 7 آسمان اور آگے تک کی جو سیر ہوئی، اس سیر کو معراج کہتے ہیں. عربی زبان میں معراج کا لفظ عروج سے بنا ہے. عروج کے معنی بلند ہونا، چڑھنا، اور معراج چڑھنے کا آلہ جس کو سیڑھی کہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمانوں کے سفر کے لیے سیڑھیوں کا استعمال کیا گیا. یہ وہ سیڑھی جس سے بنی آدم کی روحیں آسمان کے اوپر چڑھتی ہیں. سونے کی سیڑھی، وہ سیڑھیاں سونے کی چمکدار، اور ایسی سیڑھیاں تھی کہ مخلوق میں اس سے زیادہ خوبصورت کسی نے نہیں دیکھی. جب میت کی روح نکلتی ہے تو یہ جب جا رہی ہے روح، تو آنکھیں ادھر آسمان کی طرف ایسی ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آنکھیں میت کی ایسی کی ایسی رہ جاتی ہیں. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ بدن میں سے روح نکال کے وہ آسمان کی طرف جا رہی ہے، تو بس آنکھیں اس کو دیکھتی رہ جاتی ہیں. حضرت انسان کی روح کی آسمان کی طرف چڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیڑھی بنائی ہے، سیڑھی رکھی ہے. اور یہ سیڑھی چاہے مومن ہو یا کافر، یہ الگ بات ہے کہ مومن کی روح چڑھتی چلی جاتی ہے اوپر، اور کافر کی روح کو وہاں سے بھیج دیا جاتا ہے. کہ اوپر کا جو مقام ہے وہ پاک لوگوں کا ہے. اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتے ہی پہلے آسمان تک جو پہلے شیطان جاتے تھے باتیں سننے کے لیے، پہلے لگا دی اللہ کا. اور اگر جاتا ہے تو فرشتہ اس کو مارتا ہے. تو اوپر والا جو منظر ہے وہ تو پاک لوگوں کا ہے. ایمان والوں کی روحوں کو جانے دیا جاتا ہے، اوپر لے جایا جاتا ہے. اور کافر کی روح کو تو سوائے شرمندگی، سوائے افسوس اور سوائے رسوائی کے اور کوئی چیز نہیں دی جاتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو سیڑھی لائی گئی تھی وہ جنت الفردوس سے لائی گئی، جس کے اندر بڑے قیمتی موتی لگے ہوئے تھے. آج دنیا کے منسٹر اور پرائم منسٹر دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو اس کے لیے کیا کیا کوششیں اور کتنے خرچے کیے جاتے ہیں.
یہ تو ساری کائنات کا دلہا ہے، سارے نبیوں کا سردار ہے، اور کس کا مہمان ہے؟ رب الجلال کا مہمان ہے۔ تو جتنی بھی تیاری کی جائے یا جتنا بھی ویلکم کیا جائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بٹھا دیا ہے اور جنت الفردوس کی سیڑھی رکھی گئی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ فرشتے ہیں، سیدھی سائڈ رائٹ سائڈ پہ فرشتے ہیں، لیفٹ سائڈ کے اوپر فرشتے ہیں، اور آپ کے ساتھ جبریل امین ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایک فرشتہ ہی اٹھا لیتا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کی پاکوں کے اوپر اٹھایا گیا، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ معراج ایسے حضور کو اٹھا لیا گیا، لیکن بہت ساری روایتوں میں یہ بات ہے کہ سیڑھی لائی گئی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیڑھی کے ذریعے اوپر پہنچے۔ بعض لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے، دیکھیے ایک بات یاد رکھیں، ہم اہل سنت والجماعت، ہمارے یہاں جو چیز نقل ہوگی اس کو چاہے عقل قبول کرے یا نہ کرے ہم اس کو مانیں گے۔ ہاں، یہ بات پکی ہے کہ جو نقل صحیح ہوتی ہے وہ عقل سلیم کے خلاف نہیں ہوتی۔ ہاں، شریعت کا کوئی حکم ہمیں ایسا ہی نہیں لگتا جو عقل کے خلاف ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری سمجھ میں نہ آئے، لیکن جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، حدیث سے ثابت ہے، قرآن مجید سے ثابت ہے، ہماری عقل کی کمی ہوگی کہ ہم نہ سمجھے، باقی عقل سلیم کے خلاف کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو بعض لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ارے آسمان کی طرف جائیں گے تو وہاں راستے میں ایک ایسی جگہ آتی ہے کہ قرے ناری یا جہاں آدمی گزرتا ہے تو جل جاتا ہے، وہاں آدمی پہنچتا ہے تو جل جاتا ہے۔ تو اس کا یہی جواب دیا جائے گا کہ یہ دنیا کی بات ہے، دنیا میں بھی آج تو ایسی چیزیں پیدا ہو گئی ہے کہ اگر آدمی اپنی باڈی کے اوپر اس طرح کا کیمیکل لگا لیتا ہے اور آگ میں کود پڑتا ہے کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، آج کل تو ایسا دکھایا جاتا ہے کہ بعض لوگ پکوڑے تل رہے ہیں، اس کو فرائی کر رہے ہیں، اور خوب کھولتا ہوا تیل ہے، اندر ہاتھ ڈال کے پکوڑے نکال رہا ہے، لیکن کھولتے ہوئے تیل میں کہاں؟ تو دنیا کے اندر اس طرح کے کیمیکل ہو سکتے ہیں، تو خدا کی ذات تو وہ تو سب چیزیں اس کے تابع ہیں۔ جب چھری نہیں ذبح کر سکی اسماعیل علیہ السلام کو کیونکہ خدا کا حکم نہیں تھا، آتش نمرود ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہیں سکی کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمان کی سیر کر کے اوپر بلاوے اللہ تعالی۔ تو جن لوگوں کو اپنی عقل پہ پرکھنے کی عادت ہوتی ہے ان کے نزدیک بنیادی اصول ان کی عقل ہوتی ہے، لیکن اہل سنت والجماعت یہ تو کہتے ہیں کہ نقل صحیح ہے، اس کو ہم مانیں گے، ہماری عقل کی کوتاہی ہے، کمی ہے کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ خیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے وہاں سے لے جایا گیا مسجد اقصی سے، تو میں پہنچا ایک ایسے سمندر کے اوپر جو بالکل سبز تھا۔ آپ کہیں گے کہ سمندر تو زمین سے اوپر کہاں سمندر تھا؟ سبز، بالکل ہرا ہرا سمندر تھا۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے کہا کہ جبرائیل یہ کیسا سمندر ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا کہ یا محمد ھذا البحر فی الہوا، یہ سمندر ہوا میں ہے، یہ سمندر ہوا کے اوپر ہے۔
لا شیء من فوقہ یتعلق بہ ولا شیء من تحتہ یقر فیہ، کوئی چیز اوپر نہیں جو اس کو لٹکا کے رکھی ہو، کوئی چیز نیچے نہیں ہے جس کے اوپر اس کو ٹھہرا دیا ہو. یہ اللہ کی قدرت ہے. ہم آسمان کو نیچے سے دیکھتے ہیں، کسی نے اوپر سے لٹکا کے تو نہیں رکھا ہے، لیکن نیچے کے اوپر نیچے سے کسی کا سہارا تو نہیں دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل امین سے پوچھا تو جبریل نے کہا کہ حضور اس کی گہرائی کا پتہ ہے، یہ کتنا گہرا ہے، اس کی وہ کتنا بڑا ہے وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور اگر یہ سمندر نہ ہوتا تو آسمان سے جو سورج چمک رہا ہے اس کی چمک سے دنیا جل جاتی، اس کی روشنی کی وجہ سے دنیا جل جاتی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے بیچ میں ایسا سمندر چلایا. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، ہمیں شروع میں آیا تو ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ ہندوستان میں گرمی کتنی ہے؟ میں نے کہا 45 ڈگری 47. کہا کہ پھر وہاں کے لوگ کیوں اتنی گرمی کے اندر دریا کیوں نہیں ہو جاتے، کالے کیوں نہیں ہو جاتے؟ مجھے یہ سوال کہا یہاں دیکھو ہمارے یہاں جو روشنی پڑتی ہے وہ ڈائریکٹ پڑتی ہے ہمارے یہاں، اس سے ہمارے اس کو جلا دیتی ہے. سورج کی جو گرمی ہے وہ ہماری باڈی کو جلا دیتی. یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ اس ذات نے سورج اور ہمارے بیچ میں اس طرح کا پارٹیشن رکھا ہے کہ جو ہماری باڈی کو جلاتا. خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے لے کر چلے پہلے آسمان تک پہنچے. یہ جو ہمیں دکھ رہا پہلے آسمان پہ پہنچا، اس کا نام رفیع یا رقی نام ہے اس آسمان کا. جبریل امین نے میرا بازو پکڑ لیا اور اپنے انگوٹھے سے وہاں دستک دی، کہا کہ افتح الباب، دروازہ کھولو. دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں ہیں اس لیے کھلوایا جا رہا ہے، ورنہ جبریل امین کو اکیلے جانا ہوتا وہ تو فرشتے. اس لیے تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ اگر جبریل امین اکیلے ہوتے تو کھلوانے کی ضرورت نہیں تھی، اکیلے چلے جاتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں ہیں تو وہ خلاف معمول ہوا ہے. ساتھ میں یعنی معمول کے مطابق نہیں، اکیلے نہیں ہے، ایک انسان ساتھ میں. تو چوکیدار نے پوچھا کہ میں نہ نکل، آپ کون ہو؟ کہا میں جبرائیل. تو آپ کے ساتھ کون؟ اس لیے کہ اس فرشتے نے پہلے حضور کو دیکھا نہیں تھا، اس لیے اس فرشتے نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ اور کون آیا؟ جبریل امین نے فرمایا کہ محمد ہیں. کہا ان کو بلایا گیا. دیکھو فرشتوں میں بھی یہ بات پہلے سے معلوم تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان خاتم الانبیاء کو اللہ تعالیٰ سیر کرائے گا. تو مطلب پوچھ رہے ہیں کہ کیا بلایا گیا ہے ان کو؟ جبریل امین نے کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ حضور کی ولادت کا تو پتہ ہو فرشتے کو، لیکن حضور کی بعثت کا پتہ نہ ہو. پھر یہ دعا اللہ کی حمد بیان کی، الحمدللہ فتح لنا الباب، جس نے ہمارے لیے دروازہ کھولا. ہم داخل ہوئے. حضور فرماتے ہیں پہلے آسمان پر. تو جس نے مجھے دیکھا اس نے کہا کہ مرحبا بک یا محمد، ویلکم، خوش آمدید اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آئیے، تشریف لائیے. ولنعم المجیء، آپ کا آنا بہت مبارک اور بہت اچھا ہے. میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ پہلے آسمان کا فرشتہ ہے، اس کا نام اسماعیل ہے، پہلے آسمان کا. میں گیا اور سلام کیا.
اور جبریل امین نے کہا کہ یہ آپ کی تشریف آوری کا انتظار کر رہے ہیں، اس لیے آپ ان کے قریب ہوئیے اور سلام کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب بھی دیا، مبارکبادی دی۔ جب ان سے ملے تو انہوں نے کہا کہ ابشر یا محمد، مبارک خوشخبری حاصل ہو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فرشتہ ایک ہی دفعہ زمین پر آیا، اور وہ بھی تب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جب قبض کرنے کی تھی، اس وقت ایک ہی دفعہ زمین پر اترا یہ فرشتہ۔ اور بعض روایات میں کہ اس فرشتے کے نیچے 70,000 فرشتے، اور بعض روایت میں کہ ایسے 70,000 فرشتے کہ ہر ایک کے نیچے 70,000۔ دیکھو اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ فرشتے ہیں، اس لیے اس کو میری سبحان اللہ اور میری نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو ان فرشتوں کی نمازوں کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ تو بے نیاز ہے۔ یہ نمازیں پڑھنا، یہ مسجد میں آنا، یہ کسی پر کوئی احسان نہیں ہے، یہ اپنی ذات کے ساتھ اپنی خیر خواہی کرنا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، ہم مسجد میں آتے ہیں اپنے نفع کے لیے، اپنی خیر منانے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، ورنہ میری نمازوں سے خدا کو کچھ مل جائے گا؟ نعوذ باللہ، کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو شیطان کو اللہ نے کیوں بھگا دیا؟ اس نے تو بہت عبادتیں کی تھی۔ ہاں، اس لیے ایک بات یاد رکھو، خدا کے یہاں سب سے زیادہ پسندیدہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے کو گرا دے، اپنی حقیقت یہ سمجھے کہ میں ہوں منی کا قطرہ، گندا قطرہ، میری حقیقت کیا ہے، بس اس کو یہ پتہ نہیں۔ جب آدمی اپنے آپ کو گراتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اٹھاتا ہے، اور جو آدمی اپنے کو اٹھاتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو گراتا ہے۔ میرے بھائیوں، اتنے فرشتے ہیں، اتنے فرشتے ہیں کہ ساری مخلوقات سے، انسان اور جنات سے بڑھ کے فرشتے، ہر ایک انسان کے ساتھ کتنے فرشتے اللہ نے لگا دیے حفاظت کے، اور واقعتاً اگر یہ حفاظت کے فرشتے نہ ہو ہمارے ساتھ تو پھر ہماری کیا گت بن سکتی ہے، آپ سوچ سکتے ہیں، کیونکہ شیطان تو ایسے بھی ساتھ میں۔ خیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پہ جب پہنچتے ہیں تو دیکھا آپ نے کہ اتنے سارے فرشتے صفوں کے اندر اور تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ کیا تسبیح ہے؟ سبوحاً سبوحاً لرب الملائکہ والروح، قدوساً قدوساً لرب الارباب، سبحان العظیم الاعظم۔ یہ ان کی تسبیح ہے۔ اسی لیے کل رات بھی میں نے کہا تھا کہ تسبیح بہت قیمتی چیز ہے، سبحان اللہ کہنا یہ بہت قیمتی ہے۔ بخاری کا جب درس ہوگا تو میں سمجھاؤں گا کہ کیوں اتنا قیمتی ہے سبحان اللہ بولنا، کیوں اللہ کو بہت پیارا ہے۔ اس لیے کہ تمام عیوب سے پاکی، تمام نقائص سے پاک منزہ وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ اسی سبحان اللہ کا لفظ اس کو ادا کر رہا ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں۔ آپ کسی کی تعریف کریں، فلاں صاحب ایسے ہیں، ویسے ہیں، ڈبل پیسے ہیں، ویسے بس ایسا بولے، لیکن یہ کہہ دیں کہ اس آدمی میں کوئی کمی نہیں ہے، سب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی کمی، کوئی نقص نہیں۔ تو فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ حضور نے دیکھا کہ فرشتے سب کے اندر ہے، اور بعض روایت میں بھی کہ ان کی قرات سورہ تبارک الذی ہے، سورہ ملک۔ سورہ ملک روزانہ رات کو پڑھا کرو، قبر کے عذاب سے بچے رہو۔ تبارک الذی بیدہ الملک 2 رکوع ہے، زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو سنو، پابندی سے سنو اس کو۔ عذاب قبر سے حفاظت ہوگی، صحیح حدیثوں میں ہے، اس کو حدیث میں منجیہ کہا ہے، نجات دلانے والی سورت۔ تو فرشتوں کی قرات ہے سورہ تبارک الذی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ ایک فرشتے کو دیکھا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل کے اندر. تو حضور فرماتے کہ میں نے پوچھا کہ تم اس مقام پر کیسے پہنچے؟ فرمایا عرض کیا کہ صلاۃ اللیل، رات کی نماز. رات تنہائی میں پڑھو میرے بھائیو. ہماری فجر کی نماز بستروں میں ہوتی ہے. رات کو لیٹ سو گے تو جلدی کب اٹھو گے؟ یہ بہت بڑا خزانہ ہے. رات کی نماز، تہجد کی نماز، عشاء اور فجر کی نماز کو پوری رات کا ثواب کیوں کہا ہے؟ ہر گنج سعادت کے خدا داد بحافظ، ہر گنج سعادت کے خدا داد بحافظ، از یمن دعائے شب و ورد سحری بود. حافظ شیرازی کہتے ہیں کہ سعادت اور نصیب داری کا خزانہ جس کسی کو بھی ملا ہے وہ اس کو ملا، اللہ نے دیا ہے. وہ کیوں دیا؟ رات کی دعا اور صبح سحری کے وقت جو ورد ہوتا ہے اس کی برکت. میرے بھائیو اپنے اوپر رحم کھاؤ، اپنی زندگی کی پٹری کو بدلو، اپنے آپ پر خیال کرو کہ ایک دن مجھے قبر میں جانا ہے اور میرے رب سے منہ ملانا ہے. تو میں کچھ اعمال ایسے کر لوں کہ جو کوئی نہ جانتا ہو، میرا رب ہی جانتا. ایسے کچھ اعمال. اسی لیے تو کہا کہ صلو والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. نماز پڑھو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہو، لوگ سوئے ہوئے ہو اور آپ خدا سے بات کر رہے ہیں. خیر، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس سفر میں پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملا اور آدم علیہ السلام کی اسی شکل کے اندر ایسے ہی تابناک چہرہ خوبصورت. تو آدم علیہ السلام کو جس دن اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا اس دن آپ کی جو شکل تھی اسی شکل میں نے دیکھا. ان کے سامنے ان کی اولاد کی جو روحیں ہیں ایمان والے ہیں یا اسی طرح سے کفر والے ہیں، ان کی روحیں آپ کے سامنے سے ایسے گزر رہی ہے. بعضوں نے کہا کہ ان کے اعمال پیش کیے جاتے اور یہ تسبیح پڑھ رہے تھے حضرت آدم علیہ السلام. سبحان الجلیل الاجل، سبحان الواسع الغنی، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ. یہ بھی تسبیح سبحان اللہ العظیم وبحمدہ. آدم علیہ السلام پہلے آسمان میں یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں. آپ کے سامنے اس طرح کی روحوں کو اب سوال ہوتا ہے کہ روحیں جو گزر جاتی ہے وہ یا آنے والی ہے؟ وہ آنے والی تو آئے گی. یہاں ایک بہت اہم مسئلے پر مجھے بتلانا ہے آپ کو ایک بات. وہ مسئلہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ کسی کے گزر جانے پر 40 دن تک قرآن پڑھنے کو، دعا درود کرنے کو فرض سمجھتے اور کیا کہتے ہیں؟ میت آتا ہے، روح آتی ہے مانگنے کے لیے. کیوں آئے گی مانگنے کے لیے؟ تو سوال یہ ہے کہ کیا روح ایک دفعہ لے جائی گئی تو آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی؟ آ سکتی ہے، لیکن اپنی ایتھارٹی سے نہیں، اپنے اختیار سے نہیں. آ سکتی ہے خدا کی اجازت سے. اللہ اگر اجازت دیتا ہے تو آ سکتی ہے. اگر روح کو بہت ہی اچھی جگہ دے دی گئی ہے اور مزے میں ہے تو خدا سے کہتی ہے کہ یا اللہ مجھے موقع دے، میں اپنے گھر والوں کو دکھا دوں میرا حال کہ میں کس حال ہوں. اور اگر بدحالی میں ہو تب بھی آ سکتی ہے اللہ کی اجازت سے. خدا کی اجازت کے بغیر کوئی روح ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی. اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا مرحوم ہمارے گھر بھیک مانگنے آیا، ہمارے دروازے پہ آیا ہے وہ مانگنے کے لیے کہ ہمیں کچھ خیرات کر دو. یہ تو کتنی گھٹیا سوچ ہوگی اپنے مرحوم کے بارے میں. روح کے آنے کی میں ایک حکایت نقل کرتا ہوں. آ سکتی ہے، اس کا انکار نہیں. قرآن نے کہا انک لا تسمع الموتى، یہ نبی جی آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے. تو سنانے کا کام ہمارا نہیں، اللہ سناتا ہے. اسی لیے کہا کہ میت کی قبر پہ جاؤ تو السلام علیکم کہو.
اس باڈی کا روح کے ساتھ کنیکشن باقی ہے. وہ روح جانتی ہے کہ میرے پاس کون آیا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم اور بڑے محدث ہیں. یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ دنیا کا کوئی بھی عالم، آج کا کوئی بھی عالم اپنی سند میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بغیر آگے نہیں جا سکتا. ہاں، بہت بڑے محدث ہے دہلوی. ان کے والد صاحب شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمت اللہ علیہ اکبر آباد کے اندر میر زاہد رحمت اللہ علیہ کے یہاں درس لے کر نکل رہے تھے اور ایک پتلی گلی سے گزر رہے تھے اور گزرتے گزرتے کچھ اشعار فارسی میں پڑھ رہے تھے اور وہ اشعار بھی بڑے معنی خیز ہیں. جز یاد دوست ہر چکنی عمر ضائع، اللہ کی یاد کے سوا جو کچھ بھی کرے گا سب بیکار ہے. یاد دوست، اللہ کی یاد، اس کے سوا ذکر جس کو کہتے ہیں. یاد کے معنی یہ تو اردو میں یاد کہتے ہیں، فارسی میں یاد کہتے ہیں، عربی میں اس کو ذکر کہتے ہیں. جز یاد دوست ہر چکنی عمر ضائع، جز سرے عشق ہر چے بخانی بقالت. اللہ کے عشق اور اللہ کی محبت کے سوا جو کچھ بھی پڑھو گے سب بیکار ہے. سادی بشو لوح دل از نقش غیر حق، یہ سادی اپنے دل کو اللہ کے نقش کے سوا دوسری ساری چیزوں سے دھو ڈال، صاف کر دے اپنے دل کو. اور یہ چوتھا مصرع کیا ہے؟ علم کے راہ بحق نہ نمایت جہالت. یہ شعر ان کو یاد نہیں آ رہا تھا. شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کو یہ شعر یاد نہیں آ رہا تھا، بس پڑھتے جا رہے تھے، سوچتے جا رہے تھے. بہت زیادہ پریشان ہوئے. اتنے میں ایک کوئی بوڑھا آدمی نمودار ہوتا ہے اور وہ یہ شعر گنگناتا ہے کہ علم کے راہ بحق نہ نمایت جہالت. وہ علم جو تمہیں سیدھا راستہ نہ بتائے وہ جہالت ہے، وہ علم نہیں. بھائی علم تو وہ چیز ہے جو آپ کو سیدھا راستہ بتاتا ہے. تو ہم لوگ کہہ دیتے کہ ارے بہت علم ہے لیکن عمل نہیں. وہ علم نہیں ہے جو آپ کو سیدھا راستہ نہ بتاتا. علم تو وہ ہے جو آدمی کو کھینچ کر لاتا ہے. تو شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب نے پوچھا کہ بھائی آپ کون؟ کوئی جواب نہیں دیا. اس کے بعد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پان پیش کیا کھانے کے لیے. تو کہا کہ کیا شعر سنایا اس کا بدلہ دینا چاہتے؟ کہا کہ نہیں ایسے. کہا کہ نہیں ہم کھاتے نہیں. تب جب یہ بوڑھے میاں جب جا رہے تھے تو پوچھا کہ بتاؤ تو کہ صحیح کہ آپ کون ہو؟ تو سب وہی سعدی ہوں میں، شیخ سعدی رحمۃ جن کے یہ اشعار ہیں. یہاں علماء نے لکھا ہے کہ وہ ان کی روح اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی. تو کوئی روح اپنے اختیار سے کہیں جا نہیں سکتی جب تک کہ اللہ کی اجازت ہو. آج ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کسی کا انتقال ہوا اس بیچارے کی روح نکل جاتی، 40 دن تک اس کے گھرے بیٹھ کے لگ جاتے، بس کھاؤ پیو اور پڑھو. ارے بھائی بغیر کھائے بھی تو پڑھا جا سکتا ہے. کوئی ضروری ہے کہ کھائیں گے تبھی پڑھیں گے؟ کیوں ہم نے اس طرح کے سودے کر رکھے؟ ہم کسی انسان کے کام آئے تو کیوں فری نہ آئے؟ قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار یہ بہت بڑی قیمتی چیزیں ہیں، لیکن ہم نے جو رسم و رواج کو جاری کر رکھا ہے اور یہ کہہ کر کہ روح آتی ہے مانگنے کے لیے. روح کیوں آئے؟ ہمارے رشتے دار ہیں تو ان کو آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم خود ہی بیچتے رہے. خیر، تو حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر ہیں اور ان کے سامنے روحیں آتی ہے جاتی ہے. ایمان والوں کی روحیں بھی ہے، کافروں کی روح. اب سوال ہے کہ کافر کی روح تو اوپر لے جا نہیں سکتے، تو پھر کیسے؟ تو بات یہ ہے کہ یا تو ان کے اعمال جاتے ہیں، کیونکہ کافر کی روح جب آسمان سے جاتی ہے پہلے آسمان پہ وہیں اس کو بچا دیا جاتا ہے. اب وہاں سے لے کر پہلے آسمان سے لے کر نیچے تک 7ویں آسمان کے نیچے شیطان کی جگہ ہے، تحت الثری. شیطان اور اس کی جتنی اولاد ہے وہ زمین کے بالکل نیچے رہتے ہیں اور جہنم بھی وہیں پر ہے. تو اس کے بیچ میں یہ روحیں ان کی رہتی ہے. جو بہت خراب ہوتا ہے اس کو بالکل اندر جہنم کے پاس.
خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی. کیا بات کہی بعض علماء نے کہ حضور کی آدم علیہ السلام کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اس میں ایک بہت بڑا اشارہ ہے. اشارہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں وہ بات پیش آئے گی جو آدم علیہ السلام کو پیش آئی کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے دشمن نے نکلوایا تھا، شیطان نے. آدم علیہ السلام تو جنت میں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکۃ المکرمہ سے دشمنوں نے ہجرت کرنے پر مجبور کیا، اور کریں گے اس بات کی طرف اشارہ تھا جیسے آدم کو اپنی جگہ جنت کی، جنت سے نکالا دشمن شیطان نے، آپ کو بھی آپ کے دشمن مجبور کریں گے آپ کو وہاں سے نکلنے. خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کے اوپر بہت ساری چیزیں دیکھی. اب دیکھیے 7 آسمان تو ایسے ہیں، یہ بات بالکل طے ہے کہ جنت 7ویں آسمان پر ہے، جہنم 7ویں زمین کے نیچے ہے، یہ بھی طے ہے. لیکن اللہ رب العزت کا کچھ نظام ایسا ہے کہ پہلے آسمان کے سامنے یہ چیزیں بالکل صاف اور شفاف نظر آتی ہے، اوپر بھی نظر آتا ہے نیچے بھی نظر آتا ہے. تو آدم علیہ السلام کے سامنے اگر جنت کا منظر بھی اوپر نظر آتا ہو اور جہنم کا منظر نیچے نظر آتا ہو تو کوئی مشکل بات نہیں ہے. اس لیے کہ یہ جب دنیا میں یہاں بیٹھا آدمی ٹیلی ویژن سے کہاں کیا کیا دیکھ لیتا ہے، تو وہ تو اللہ کا ایک خاص نظام ہے. اس لیے یہاں کی باتوں کو آپ سوچو اور اس کو اس کے اوپر قیاس کرو تو یہ نہیں ہو سکتا. خیر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے اوپر جا کر جہنم کے کچھ منظر دیکھے، جیسے زمین پر دیکھے ایسے آسمان پہلے آسمان پر بھی دیکھے. چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام جب پہلے ملے تو آدم علیہ السلام نے حضور کو اس طرح سے فرمایا کہ مرحبا یبن الصالح، اے میرے نیک بیٹے ویلکم ہو، والنبی الصالح، مرحبا بالنبی ابن الصالح والنبی الصالح، خوش آمدید ہو نیک بیٹے کو اور نیک نبی کو. اس کے بعد حضور نے کیا دیکھا، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے جو ہونٹ ہے وہ اونٹ کے ہونٹ کی طرف بڑے بڑے ہو گئے، اور ان کے ہاتھ میں پتھر کی طرح آگ کے ٹکڑے، اور اپنے منہ کے اندر اس کو ڈالتے ہیں پھر پیچھے سے وہ پتھر نکل جاتا ہے. جبریل امین سے پوچھا حضور نے کہ جبرائیل یہ کیا ہے، کون لوگ؟ کہا کہ یہ یتیموں کا مال ناحق کھانے والے، یتیموں کا حق ناحق مال کھانے والے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یتیموں کا مال ایسے ہی ہڑپ دیا. آپ کہیں گے کہ ایسا بھی کون ہوگا جو یتیم کا مال کھاتا ہوگا؟ ہاں اس کو سمجھنا پڑے گا. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ چچا ہے، چھوٹا بھائی گزر گیا ہے تو ان بچوں کو کچھ نہیں دیا، یہ بھی یتیم کا مال کھانا ہے. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ادھر گزرا ہے اس کا ابا اور لوگ اس کا مال جو گھرے اس کے پک رہا ہے وہ کھا رہے، یہ یتیم کا مال ہے. جب تک ان کا مال تقسیم نہیں ہوگا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی کے انتقال کے وقت اگر باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کے لیے کھانا بنایا جائے، جیسے یہاں ہوتا ہے بعض رشتے دار بنا کے لاتے ہیں، رشتے دار انتظام کرتے ہیں تو کرنا چاہیے، اس لیے کہ مسافر لوگ ابھی کہاں کھانے جائیں گے. لیکن وہ جو گزر گیا ہے اس کے مال میں سے نہیں، کیونکہ اس کا مال ابھی تقسیم نہیں ہوا ہے، حقداروں کو حق ابھی نہیں پہنچا ہے. اگر آپ تقسیم سے پہلے کھا لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی یتیم بچہ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہ مال والوں میں سے کوئی راضی نہ ہو کھلانے کے لیے، تو یہ ناحق کھانا ہوگا. پہلی چیز یہ حضور نے دیکھی. دوسرے نمبر پر آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کے پیٹ اتنے بڑے ہیں جیسے چھوٹے چھوٹے روم ہو، گھر جیسے ہوتے، اور ان روموں کے اندر بڑے بڑے سانپ گھوم رہے جو پیٹ کے باہر سے نظر آ رہا تھا. جیسے کہ آل فرعون کے بارے میں بھی قرآن مجید میں فرعون اور اس کی جو ذریت ہے ان کے بارے میں قرآن اس طرح کا منظر پیش کیا ہے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام ان کے سامنے آگ پیش کی جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ
پاگل اونٹوں کی طرح یہ لوگ گھوم رہے ہیں۔ ان کے سامنے جب آل فرعون کے سامنے آگ پیش کی جاتی ہے تو وہ پاگل جیسے گھومتے ہیں اور اس جگہ سے ہٹ بھی نہیں سکتے۔ جب اٹھتے ہیں تو فوراً گر پڑتے، اٹھتے ہیں، اتنے بڑے پیٹ ہو گئے ہیں، کیا کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ جواب بھی ملا کہ یہ سود کا کاروبار کرنے والے، سود کھانے والے۔ پہلے بھی ایک روایت گزری ہے کہ حضور نے زمین کے اوپر دیکھا تھا کہ نہر کے اندر ہے اور پتھر کو کھا رہے ہیں، ان کو مار مار کے بھگایا جا رہا ہے، اور جواب ملا تھا کہ یہ سودی کاروبار، سود کھانے والے۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگی میں توبہ کر لیں۔ دیکھو، ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی پہلے کرتا تھا، اس نے چھوڑ دیا، یہ کافی نہیں۔ اس کو اپنی غلطی کو اللہ سے معافی مانگنا ہے کہ میں نے کیا تھا وہ غلط تھا، اس کو توبہ کہیں۔ چھوڑ دینا توبہ نہیں، چھوڑ دینا اپنے کیے پہ پچھتانا اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، یہ توبہ ہے۔ توبہ صرف یہ نہیں کہ میں نے بند کر دیا، چھوڑ دیا، نہیں، اللہ سے معافی بھی مانگے میں نے غلط کیا تھا اور آئندہ میں نہیں کروں گا۔ بہت سارے لوگ اس طرح کے معاملات میں آج بھی چل رہے ہیں اور اس کو نارمل سمجھ رہے ہیں۔ گاڑی کرے کچھ دنوں میں، کچھ سال میں ہو جائے، ارے کچھ سال، ایک مہینہ کس نے دیکھا ہے؟ اب اتنا کون زندہ رہے گا؟ بعض لوگ 20 سال تک کر لیتے، 25 سال تک کر لیتے۔ حدیث میں سخت ممانعت آئی۔ خیر، حضور نے آگے دیکھا کہ کچھ دسترخوان ہے جس میں بڑھیا گوشت ہے، اچھا، اور دوسرے دسترخوان کے اوپر گندا بدبودار گوشت ہے، یہ لوگ اس میں سے کھاتے اور اس میں سے نہیں کھاتے۔ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ حلال چیزوں کو چھوڑ کر دنیا میں حرام کھاتے، یہ اس کی سزا ہے کہ یہاں بھی ان کو ویسا ہی کیا جا رہا ہے۔ آگے حضور نے دیکھا کچھ عورتوں کو جو اپنی پستانوں کے ساتھ لٹکی ہوئی، ہاں، پستانوں کے ساتھ لٹکی ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ عرض کیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو مردوں کے، جو ان کی اولاد نہیں تھی ان کو اپنی اولاد بنا دیتی، اللاتی ادخلن علی الرجال ما لیس من اولادہم، یعنی زنا کر کے بچے پیدا کر دیے اور جو شوہر کی اولاد نہیں تھی اپنی اولاد قرار دی۔ وہ عورتیں جو در پردہ اشنائی کرتی تھی، شوہر سے چھپا کر غلط دھندے کرتی تھی، کا یہ عورتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پستان کے اوپر لٹکا کے رکھا ہے۔ آگے حضور نے دیکھا کہ کچھ لوگ تھے جو اپنے پہلو کا گوشت کھا رہے تھے، یا گوشت کاٹ کاٹ کے کھا رہے تھے۔ حضور نے پوچھا کہ یہ کون ہے جو اپنا گوشت کھا رہے ہیں؟ عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عیب تلاش کرتے ہیں، یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، یہ یہاں کیوں جاتا ہے، وہ وہاں کیوں جاتا ہے۔ یہ ایک قسم کا ایک مشغلہ ہے، جس کے پاس کوئی مشغلہ نہ ہو اس کا یہ مشغلہ، ایک مشغلہ ہے۔ بعض لوگ بس یہی کرتے ہیں، ارے بھائی اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ فلاں کیسا ہے، اللہ ہم سے پوچھے گا تو کیا کر کے آیا دنیا میں۔ آدمی اپنا گوشت کاٹ کے کھائے گا اس لیے کہ دنیا میں اپنے بھائیوں کی برائیاں کی تھی، ہم اس کو نارمل سمجھ رہے ہیں، اور بعض دفعہ تو یہ سوچتے ہیں کہ اس کو کہاں پتا ہے، یا یہ کہ وہ ہے ایسا اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ یہ ساری چیزیں اپنے من کو خوش کرنے کے لیے ہے، ورنہ خدا کیا یہ بہانہ نہیں چلے گا۔ اس لیے میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ کیا ضرورت ہے اپنی مجلس میں ایسے آدمی کی بات کرنا جو حاضر نہیں، کیا ضرورت ہے؟ ہاں، یہ اللہ کے نبی نے دیکھا ہے، اور ہمارے نبی نے جو دیکھ لیا اس پہ ہمارا ایمان ہے، ہمیں ذرا برابر بھی اس میں شک نہیں۔ خیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے اندر پہلے آسمان پر دریائے نائل اور دریائے فرات کو بھی دیکھا۔ یہ دو ندیاں ہیں جو جنت سے بہتی ہیں، ہاں حدیث میں آیا ہے، نائل ندی اور فرات، یہ دونوں ندیاں جنت کی ہے۔ اب کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کا کنیکشن کیا ہے، وہ پہلے آسمان سے ہو کے پھر کس طرح سے گرتی ہے وہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ یہ دو ندیاں جنت سے نکلتی ہے، دریائے نائل اور دریائے فرات۔ اور ہو سکتا ہے
یہ بعض روایت سے پتا چلتا ہے کہ جو بیڑی کا درخت جنت کے پاس، اس کی جڑوں کے اندر سے یہ ندیاں نکلتی ہیں، دریائے فرات اور دریائے نائل۔ خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور آگے چل کے دوسرے آسمان پر جب پہنچتے ہیں، اسی طرح سے آواز دی جاتی ہے اور حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوتی۔ یہ دونوں خالوزاد بھائی، حضرت یحییٰ ان کے والد زکریہ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ مریم علیہ السلام، ان کے والد میں، تو یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں، اور ان دونوں کو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے آسمان پہ رکھا ہے۔ ان کو یہود نے ستایا تھا، ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو قتل کی کوشش کی تھی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کی پہلی حالت آدم علیہ السلام کو ملا کر دکھائی کہ آپ کو نکالیں گے مکہ سے، اور مدینہ جا کر دوسری حالت پیش آئے گی، امتحان ہوگا، جیسے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا امتحان ہوا، ان کو شہید کیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتحان ہوا، ان کو مارنے کا اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے سولی پہ نہیں چڑھایا، نہ کوئی چڑھا سکا، ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پہ اٹھا دیا اور وہ قیامت سے پہلے آئیں گے۔ تو ان دونوں کو ملنے کے بعد، ملنے میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان دونوں کو جنہوں نے ستایا تھا، مدنی زندگی کے اندر وہی آپ کو ستائیں، اور ہوا ایسا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینۃ المنورہ پہنچنے کے بعد گوشت میں زہر دیا گیا، حضور پہ جادو کیا گیا، حضور پہ چٹان ڈالنے کی اسکیمیں بنائی گئی، بہت ساری باتیں ہوئی، اور ان سب کے پیچھے انہی کا ہاتھ تھا۔ اس کی طرف اشارہ تھا کہ جیسے ان دونوں کو اس قوم نے ستایا، آپ کے ساتھ بھی یہ ہوگا۔ خیر یہ دوسرے آسمان پہ پہنچے ہیں، انشاءاللہ مزید گفتگو آئندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے، اور آپ کی محبت کی جو حقوق ہے ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔